السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ الی آخر. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ ہمیشہ اور بارہا سنتے آئے ہیں کہ جہنم دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے. دوزخ نہیں بلکہ ایک انسان کے لیے قید خانہ اور ایک دائمی عذاب ہے. دوزخ بڑی خوفناک جگہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہمیں آپ کو دوزخ کی آگ سے بار بار ڈرایا بھی ہے. آپ نے فرمایا دوزخ بڑی خوفناک جگہ ہے، دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے. دوزخ میں آگ ہے، اژدہے ہیں اور بچھو ہیں، قسم قسم کے زہریلے جانور ہیں، طرح طرح کے خطرناک عذاب ہیں. دوزخ کی آگ اندھیری رات کی طرح بالکل سیاہ ہے. دنیا کی آگ کی طرح لال نہیں، بالکل سیاہ ہے. اس کی لپٹ میں روشنی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ کو 1000 سال تک دھوکا گیا تو بالکل سرخ ہو گئی، لال ہو گئی. پھر 1000 سال تک دھوکا گیا تو سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک اس کو دھوکا گیا تو بالکل سیاہ کالی ہو گئی. اب سیاہی ہے، بالکل سیاہ اور تاریکی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری آگ جسے تم اپنے گھروں میں جلاتے ہو، دوزخ کی آگ سے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جلانے کے لیے یہی آگ کافی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر دوزخ کی آگ اس آگ سے 69 گنا بڑھ کر ہے. یہ دوزخ کی آگ کا عالم ہے. دوزخ کی گہرائی کا عالم کیا ہوگا؟ دوزخ کی گہرائی یہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کی تہ میں پتھر گرنے کی آواز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس پتھر کو 70 سال پہلے جہنم کے منہ پر گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اب یہ جہنم کی تہ میں پہنچا. اللہ اکبر، کتنی گہرائی جہنم کی. ایک پتھر جو 70 سال گرنے کے بعد وہ تہ تک پہنچتا ہے، کتنی گہرائی ہوئی. جہنم کی گہرائی کا کیا عالم. اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ تو گہرائی کا عالم ہے. جہنمیوں کو دیکھ کر جہنم بھڑک اٹھے گی، شعلے بلند ہونے لگیں گے. میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی، جس طرح جو لوگ جہنمی ہوں گے آگ اوپر بھڑکنے لگی. قرآن کریم کی آیت ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ. جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے اس کی ایک بڑی زوردار آواز سنیں گے، وہ اس طرح جوش مارے گی جیسے ابھی غصے کی وجہ سے پھٹ پڑی. دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، جس کی گرمی سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی میں پانی ابلتا جوش مارتا. وہ انسان سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب مجھے کو ہو رہا، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. یہی نہیں، جہنمی انتہائی بدصورت اور سیاہ بنے ہوں گے. وہ موت پکاریں گے مگر انہیں موت نہیں آئے گی. وہ رونا چاہیں گے مگر رو نہیں سکیں گے کیونکہ آنسو ختم ہو چکا. لہذا آنسو کی جگہ آنکھوں سے خون بہے گا.
آنسو بہنے کی جگہ نہر اور نالی کی طرح گڑھے پڑ جائیں گے، آنکھ زخمی ہو جائے گی، وہ بھوک چلائیں گے، انہیں کھانے کے لیے آگ کے کانٹے دی جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، جہنمیوں کا کھانا ایسے ہوگا جیسے اس کو جہنمیوں کے جسم سے مواد پیپ نکلے گا، اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ بہت بھیانک قرآن کریم کی خود آیت ہے کہ ایسا کھانا لا یسمن ولا یغنی من جوع، بھوک لگی کہ ایسا کھانا دیا جائے گا، نہ اس سے اس کی بھوک مٹے گی نہ اس کو وہ موٹا کرے گا، بلکہ تکلیف کا باعث ہوگی۔ چہرے کے قریب ایسا کھولتا ہوا پانی رہے گا کہ چہرے کے قریب آتے ہی وہ چہرے کو بھون ڈالے گا، اور جب پیٹ میں جائے گا تو پیٹ کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ جہنمیوں کو پیپ، خون اور کڑوے پھل کھانے کو دیے جائیں گے۔ میں نے پڑھا نا ان شجرۃ الزقوم، کڑوے پھل کھانے کو دیا جائے گا۔ اونٹ کے برابر سانپ اور کھچر کے برابر بچھو اس پر ڈسنے کو مسلط کر دیا جائے گا۔ گرم گرم پانی سر پر ڈالا جائے گا، لوہے کے گل سے پٹائی کی جائے گی، کھال پلٹ دی جائے گی، لمبی لمبی زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں گے، گلے میں توق پڑا ہوگا، گندک کے کپڑے پہنائے جائیں گے تاکہ آگ کی تیزی کے ساتھ لگے، آگ جلدی جسم پہ لگ جائے۔ جہنمی کو اگر یہ اجازت مل جائے کہ وہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے تو اس کے لیے دل و جان سے تیار ہوگا، مگر وہاں یہ سب کچھ نہ ہوگا۔ جہنم سے نجات پانے کے لیے کوئی اور راہ نہیں ہوگی، عذاب الہی بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کہاں تک بتایا جائے کہ جہنم کتنی خوفناک جگہ ہے، کتنی خطرناک جگہ ہے، اس میں کیا کیا عذاب ہے، میں اختصار سے صرف آپ کو بتایا ہوں۔ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ جہنم کے اس دردناک عذاب میں کون لوگ مبتلا کیے جائیں گے، کون لوگ جو اس سے نجات پا کر جنت کے ابدی انعامات کے مستحق ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں وہی داخل ہوگا جو بدبخت ہوگا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، بدبخت سے مراد کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کے رضا کے لیے عمل نہ کرے، جو اللہ اس کے رسول کے حکموں کو نہ مانے، جو نبی کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرے، اللہ کے حکموں پہ نہ چلے، اللہ کے دین اور شریعت کا مذاق اڑائے، ایسے لوگ اور جو گناہوں سے نہ بچے، ایسے لوگ اور ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس میرے دوستو بات بڑی طویل ہو جائے گی، بہت باتیں ہیں۔ جو قرآن کریم جتنے 29ویں 38ویں پارے کی صورتیں سب بھری پڑی ہے، آپ پڑھ لیجیے۔ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی فکر ہم سب کو کرنی چاہیے۔ جہنم میں جانے کا راستہ اور اللہ کے مرضی پہ چلنا، اس کی خوشنودی کے لیے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ جہنم سے نجات دلانے اور جنت میں لے جانے کا راستہ کیا ہے، اس کو تلاش کرنا پڑے گا۔ جنت میں جانے کا راستہ یہ ہے اللہ کی خوشنودی، اور جہنم سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا اسے ہم اور آپ کو رک جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اسی شاعر نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی انسان کا عمل اس کو جنتی اور جہنمی بناتا ہے، ورنہ فطرتاً پیدائش کے اعتبار سے کوئی جنتی اور جہنمی نہیں ہے۔ اس کا عمل جنت کا مستحق یا جہنم کا اس کو حقدار بناتا ہے۔ اس سے میرے دوستو، جو اللہ نے زندگی دی ہے، اب اتنی شدید اس میں گرمی پڑ رہی ہے کہ لوگ پریشان ہیں، گرمی کی وجہ سے لوگ بےحال ہیں، ہر لوگوں کی زبان پہ شکوہ ہے، بہت شدید گرمی پڑ رہی ہے، بہت تیز لو چل رہی ہے۔ میرے بھائیو، گرمی کا یہ حالت، یہ عالم، ان حالت میں ہم اور پریشان ہوتے ہیں، جہنم کا کیا عالم ہوگا؟ کتنی بھیانک جگہ ہے۔ دنیا میں اگر ایک انگلی جل جائے تو رات بھر نیند نہیں آتی، ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ وہ آگ جو اس سے کہیں 69 گنا بڑھ گیا، وہ آگ کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے ہمیں ہر وقت یہ دل میں احساس رکھنا چاہیے، گناہ کرنے کے وقت دل میں خیال آئے، یہ سوچئے کہ اس گناہ کی وجہ سے ہمیں اس جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اس لیے جب یہ خیال دل میں آئے گا تو گناہوں سے بچیں گے، ہر وہ کام کرنے کی فکر کیجئے جسے اللہ کی خوشنودی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہے۔